حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو مال دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ حدیثوں کے مطابق آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بندگی اور خیرات کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس پھٹک بھی سکے۔ شیطان لعین کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عداوت کی ٹھان لی اور اس نے اللہ پاک سے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش لینے کی اجازت مانگ لی۔ تو اللہ نے کہا، اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا حربہ کارگر نہ ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہ آئے گا۔ شیطان نے کہا، خداوند، تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی ہے، دولت سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر کیوں نہ ادا کرے گا؟ میں تو تب جانوں کہ تو یہ نعمتیں اس سے واپس لے لے اور پھر بھی وہ تجھے یاد کرتا رہے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھین لی گئیں تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور جا پڑے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ شیطان نے کہا، تو مجھے ایوب کے مال دولت اور اولاد پر اختیار دے دے، تب معلوم ہو کہ وہ تیری بندگی کیسے کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، جا مردود، جا، ایوب کے مال دولت اور اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار دے دیا ہے۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے قبیلے کے بہت مالدار سردار تھے اور بہت خوبصورت بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس وقت اس طرح مشہور تھے کہ جب آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تب لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی اللہ کو بڑا عزیز ہوتا ہے تب اللہ بھی ایسے شخص کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ۔ لہٰذا ہوا کچھ ایسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اچانک سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان کا گھر اچانک سے گر گیا جس میں دب کر ان کی ساری اولادوں کی موت ہو گئی۔ مال اور دولت سب ختم ہو گیا اور وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے جس سے ان کے بدن کا گوشت گلنے لگا۔ چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگے جن پر کیڑے پڑنے لگے تھے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر قبیلے والوں نے ان سے ناطا توڑ لیا۔ جو قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے وہ ان کی حالت دیکھنے کے بعد ان کو برا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ انہیں کہتے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہے اور اللہ نے آپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ لوگ انہیں یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا گناہگار آدمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے انہیں یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہاں سے نکلو اور جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں جا کر رہو، کیونکہ ان کی حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے جسم میں اتنے پھوڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ اوپر سے ان پھوڑوں میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے جو آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کی اس بیماری سے ہمارے بچے بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے انہیں قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہ ہو پا رہے تھے، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے ساتھ کچرے کے ڈھیر کے یہاں چھوڑ دیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنا نہ چھوڑا اور وہ اور ان کی بیوی اس جگہ ایسی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تب ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی اور جو کچھ پیسہ ملتا اس سے کھانے کا انتظام کرتی اور اسی سے ان کا علاج کرواتی تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھیں تو شیطان شار راہ کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا تھا کہ آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہیں اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہیں جس پر خدا کا قہر اترا ہے۔
یہاں ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بھی بڑھے گی۔ حضرت رحمت اس کی باتوں پر کچھ دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے تھے تو ہرگز اس کی باتوں میں نہ آنا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیادی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہوتی ہیں۔ ایک دن شیطان طبیب کے بھیس میں آ کر بی بی سے کہتا ہے اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے تمہارے شوہر تندرست نہ ہو سکیں گے۔ بی بی شائبہ تندرستی کی لالچ میں مزدوری کر کے تینوں چیزیں لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور کہا یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ اسی طرح وقت گزرتا رہا، جسم میں کیڑے اتنے پڑ چکے تھے کہ بدن سے گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے آپ سے فرمایا کہ اللہ آپ کو شفا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم نہ جانے کتنے ہی سالوں تک خوشحال رہے، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہے اور اللہ سے اس بیماری کی شفا کے لیے تب تک دعا مانگنی ہے جب تک یہ بیماری پوری طرح صحیح نہ ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے باہر نکل کر جب گرتے تھے تو آپ انہیں واپس اپنے بدن پر رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا ہے میرے جسم میں جا کر کھاؤ۔ حدیثوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام قریب 18 سالوں تک بیمار رہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام میں کتنی ہمت تھی کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ نے اللہ پر یقین کرنا نہ چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی کام کے لیے گھر بلانا بند کر دیا، کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ ان کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ہمارے گھر تک آ سکتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگی۔ اپنی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے ایوب اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر لگاؤ اور کچھ پی لو۔ ایسا سنتے ہی آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکل پڑا۔ آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے بدن پر ڈالا اسی وقت آپ بالکل صحیح ہو گئے اور آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے اس پانی کو پیا اور آپ جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا بھی برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخش دی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے مال اور دولت اور خوشحالی آ گئی اور اللہ نے آپ دونوں کو 23 بیٹے اور 27 بیٹیوں سے نوازا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔